شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کی چالوں سے اور وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ شیطان سے بچنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور اس کے 4 دروازے ہیں جن دروازوں سے یہ بندہ مومن پر حملہ آور ہوتا ہے۔ غضب، شہوت، طمع اور حرص، یہ شیطان کے 4 دروازے ہیں۔ جب دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں اور دشمن بھی غافل نہ ہو تو اس صورت میں اللہ کا ذکر ہے جو بندے کو شیطان کے وسوسوں سے، اس کی چالوں سے اور اس کے مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ بندہ غضب پر قابو پا لے، اپنی شہوت پر قابو پا لے، حرص نہ کرے اور طمع نہ کرے، اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو شیطان سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، اے ابو سعید کیا شیطان سوتا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ سوتا ہوتا تو ہم کو چین ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، ہاں البتہ اس کا زور کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا زور کیسے کم ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا زور کم ہو جاتا ہے۔ طمع چھوڑ دینے سے، لالچ چھوڑ دینے سے، حرص نہ کرنے سے، غضب اور شہوت پر قابو پانے سے بھی اس کا زور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا شیطان دبلا ہوتا ہے۔ حضرت قیس ابن حضرت حجاج فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں جب تمہارے پاس آیا تھا تو میں اونٹ کی طرح تھا، اب دیکھو میں چڑیا کی طرح ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو ایسے کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ یعنی اللہ کا ذکر شیطان کو کمزور بھی کر دیتا ہے، اس کے وار کو بھی کمزور کر دیتا ہے، اس کے وسوسوں کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، ویسے چلتا پھرتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ جیسے جیسے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا چلا جائے گا تو شیطان کے وسوسے بھی کم ہوتے چلے جائیں گے اور شیطان کا زور بھی کم ہوتا